اور وہی ہے اللہ ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کا دین سارے عالم پر غلبہ پا جائے۔ اسلام آیا ہے غلبے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کسی کے انڈر میں کام نہیں کرے گا، سب اسلام کے انڈر میں کام کریں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ دین جو ہے اللہ کا، وہ ساری دنیا پر غالب ہو جائے۔ ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نظام اسلام قائم ہو، نظام قرآن قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں دنیا کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10ویں سپارے کا 11واں رکوع ہے، یعنی کہ 11th رکوع ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو آیت بیان فرمائی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو اگر اہل کتاب سے معلوم کیا جائے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ تو اب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ توحید میں کیا غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایمان صادق نہیں ہے۔ اب اس کی تفصیل دی جا رہی ہے۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا، نصارہ نے کہا، المسیح ابن اللہ، مسیح جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اور یہ تو صرف بے تکی اور بے ہنگم ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ لوگ تو اپنے سے جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں کفر پر، ان کی نقل کرتے ہوئے انہوں نے بھی خدا کی ذات میں شریک ٹھہرا لیا ہے۔ وہ کسی بت کو مانتے تھے اللہ کا شریک، یہ بھی انہی کی طرح انہوں نے بھی خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت، اس آیت پر آج کے جو یہودی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں قرآن پر۔ یہ سمجھیے بات کو، دنیا میں آج ایک بھی یہودی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ منظر عام پر نہیں ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہو کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اکثر یوٹیوب کے اوپر بھی جو جیو کے علماء ہیں، جو یہودی علماء ہیں، وہ قرآن کی اس آیت پر اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، تو یہ تو قرآن معاذ اللہ ہم پر الزام لگاتا ہے، ایک ایسی بات کرتا ہے جو خلاف واقع ہے۔ تو اب ہمیں کیا جواب دینا چاہیے اس آیت کا؟ آپ کسی سیناگوگ میں چلے جائیے اور کسی یہودی ربی سے پوچھ لیجئے، وہ یہی کہے گا کہ ہم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، حضرت عزیر کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے عزرا، EZRA، عزرا کر کے نام لکھا ہوا ہے۔ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پوری ایک بک ہے جو ان کے نام پر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جب بخت نصر نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کیا اور بیت المقدس پر پہلا حملہ کیا اور سب چیزیں تباہ و برباد کر دی، یہاں تک کہ توریت بھی ان سے ضائع ہو گئی، اور توریت کا بھی ایک بھی نسخہ بنی اسرائیل کے پاس نہیں رہا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا، اور تیسرے پارے میں آپ پورا واقعہ سن کے آئے ہیں کہ وہ اپنی گدھے پر سوار تھے اور ان کے ساتھ کھانا بھی تھا اور وہ بھی تھے، اور پھر پورا ایک واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا کہ پھر وہ اللہ نے ان کو 100 سال تک سلائے رکھا، پھر ان کو زندہ کیا، پھر وہ اپنی بستی میں گئے۔ یہ پورا واقعہ میں آپ کو
تیسرے پارے میں سنا چکا ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ سے حیات عطا فرمائی اور 100 سال بعد وہ اٹھتے ہیں، اپنی قوم میں جاتے ہیں اور قوم سے توریت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد تو توریت بھی ہم سے جدا ہو چکی ہے، توریت کا ایک بھی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام حافظ ہوتے ہیں توریت کے، تو دوبارہ سے توریت وہ اپنے حفظ سے اللہ کی مدد سے لکھواتے ہیں اور دوبارہ ایک نسخہ تیار کرواتے ہیں اس کلام کا جو کلام الہی تھا، جو توریت تھی۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کی عقیدت کچھ لوگوں میں پیدا ہو گئی اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ان لوگوں نے خدا کا بیٹا شمار کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سارے یہودیوں کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ عرب کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے یا اس زمانے میں بھی چند لوگ ایسے تھے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور اگر یہ بات خلاف واقعہ ہوتی تو مدینے کے یہودیوں کو تو سب سے پہلا موقع ملتا اس بات پر اعتراض کرنے کا، اور وہ حضور علیہ السلام پر اسی وقت اعتراض کر دیتے کہ آپ تو ایسی بات ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں جو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مدینۃ المنورہ کے اطراف میں یہودیوں کے قبائل آباد تھے، وہ قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہر یہودی کا یہ عقیدہ نہیں تھا، عرب کے لوگوں جو تھے ان کا عقیدہ تھا۔ اس کی دلیل ایک اور یہ لے لیجئے کہ اگلی آیت کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو بھی اور رہبان اور اپنے راہبوں کو بھی خدا بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے اس پر اعتراض کیا کہ حضور یہودی عیسائی تو حضرت عزیر کو تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، تو اگر حضرت عزیر علیہ جو میں حضرت عدی نے یہ کہا کہ یہودی عیسائی تو اپنے علماء کو تو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، جب قرآن نے علماء کو خدا کا درجہ دیا یہودیوں کے نزدیک تو حضرت عدی نے اعتراض کیا۔ تو اگر حضرت عزیر علیہ السلام والی بات بھی غلط ہوتی اور قرآن غلط ان کی طرف منسوب کر رہا ہوتا تو سارے یہودی اعتراض کرتے کہ قرآن میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم تو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو پتہ چلا عرب کے اندر چند قبائل ایسے تھے۔ تو اگر آج بھی کوئی یہودی آپ کو ملتا ہے اور مل کر یہ بات کہتا ہے کہ جناب قرآن کے اندر یہ جو سورہ توبہ کی 30 آیت ہے یہ غلط لکھی ہوئی ہے، ہمارا تو عقیدہ ایسا ہے ہی نہیں، تو ہم اسے یہ کہیں گے سارے یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، بلکہ عرب میں جو یہودی رہتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، جس کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم، اور بنا لیا انہوں نے اپنے احبار کو۔ احبار کہتے ہیں حبر کی جمع ہے، اور حبر کا معنی ہوتا ہے علماء، یہودیوں کے علماء کو حبر کہا جاتا تھا۔ اور بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے رہبان کو۔ رہبان جمع ہے راہب کی، راہب اس کو کہتے ہیں جو تارک الدنیا ہو جاتا ہے، دنیا چھوڑ کر جنگل میں پہاڑوں میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو بنا لیا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کو انہوں نے رب بنا لیا۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ عبادت کریں الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو، اور وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ، اور وہ ہر شرک سے پاک ہے، سبحانہ اما یشرکون، جو وہ شرک کر رہے ہیں، خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں، خدا کی فیملی بنا رہے ہیں، ان تمام شرک سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اب حضرت عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حضرت عدی بن حاتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اسلام لانے سے پہلے، تو آپ کے گلے کے اندر جو ہے وہ ایک گولڈ کی، سونے کی جو ہے وہ صلیب کراس کا نشان لٹکا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اس بت کو اتارو اپنے گلے سے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اتروایا۔ تو ہمارے مسلمان بھائی بھی بعض اوقات ایسی شرٹس یا ایسی لاکٹس یا ایسی انگوٹھیاں وغیرہ جو پہن لیتے ہیں جن پر کراس کا نشان بنا ہوتا ہے، ہمیں بینگ اے مسلم وہ چیزیں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سنا
تو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی یہودی اور عیسائی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے علماء خدا ہیں، یا ان کے صوفی جو ہیں، یا ان کے درویش جو ہیں وہ خدا ہیں۔ کوئی عیسائی یہودی عقیدہ نہیں رکھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے عدی، خدا کا ماننا یہ ہے کہ جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اسے حرام نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے مقابلے میں اس کی چیزات مانتے ہیں جو ان کے علماء نے حرام قرار دی ہے، کیونکہ توریت میں رد و بدل ان کے علماء کرتے تھے۔ تو ایک اللہ نے حرام کیا ہے، ایک ان کے مولویوں نے حرام کیا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے حرام والے کو چھوڑ کر اپنے علماء یہود کی بات کو وہ سنتے ہیں، تو اللہ کے ڈیسیجن کے آگے کسی اور کی بات مان لینا یہ کفر تو ہے، یہ اس کو خدائی درجہ تو دینا ہے، ایک معنی میں شرک کرنا تو ہے۔ اللہ اکبر۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور وہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بافواہہم، اپنے منہ سے، یعنی اپنی پھونک سے وہ اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں۔ پھونک سے مراد کیا کوئی چراغ ہے؟ نہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ منہ سے بجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کی توحید کے بارے میں غلط باتیں کرنا، اور ان باتوں سے اسلام کے موٹیو کو، اسلام کی پرسپیکٹیو کو، ونیس آف گاڈ کے بلیف کو، رسالت کے بلیف کو، اس کو خراب کرنا۔ یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اپنے منہ سے اللہ کے نور کو، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے نور کو مکمل کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے، لیکن اللہ رب العزت اپنے نبی کو، اپنے پیغام کو، اپنی توحید کو، اللہ رب العزت سب جگہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہم اس کو مکمل کر کے رہیں گے۔ پھر فرمایا اہم آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اس آیت پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہی ہے اللہ ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کا دین سارے عالم پر غلبہ پا جائے۔ اسلام آیا ہے غلبے کے لیے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام کسی کے انڈر میں کام نہیں کرے گا، سب اسلام کے انڈر میں کام کریں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کو دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دین جو ہے اللہ کا وہ ساری دنیا پر غالب ہو جائے۔ تو ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نظام اسلام قائم ہو، نظام قرآن قائم ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بہت اچھی بات کی کہ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے ممالک میں مساجد بنانا تو ہمیں الاؤ ہے، بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے یہ، سمجھیے کبھی غور کیجیے گا اس بات پر۔ بہت سی ممالک میں آپ کو مسجدیں بنانا الاؤ ہیں، آپ نماز پڑھیے، آپ تلاوت کیجیے، لیکن آپ اگر کسی اسلامی کنٹری میں بھی رہتے ہیں، آپ کو دنیا کفر آپ کو نظام اسلام بنانے نہیں دیتی۔ وہ کہتی نماز پڑھتے جاؤ، قرآن پڑھتے جاؤ، تلاوت کرتے جاؤ، عبادتیں کرو، رمضان کے روزے رکھو، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں یہاں پر بھی مساجد بنانا الاؤ ہے، لیکن اگر ہم اپنے ملک میں جو اسلامی ملک ہیں، جس کے اندر 90% سے اوپر کی آبادی مسلمانوں کی ہے، وہاں پر نظام اسلام نہیں لا سکتے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی ملک میں جب نظام اسلام آئے گا تو اسلام آئے گا غلبے کے لیے۔ اسلام حکومت کیا کرے گی؟ اسلام کا غلبہ چاہے گی، دنیا میں اسلام کا نفاذ چاہے گی۔ نظام اسلام کرے گا کیا؟ وہ تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گا۔ اس لیے عبادتیں کرنا الاؤ ہے کفر کی طرف سے، مسجدیں بنانا الاؤ ہے کفر کی طرف سے، لیکن نظام اسلام کسی مسلمان کنٹری میں لانا الاؤ نہیں۔ اس وجہ سے جو اسلامی کنٹریز بھی ہیں وہاں پر بھی جو الیکشنز ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹس بنتی ہیں، جو لاز بنتے ہیں، جو کانسٹیٹیوٹ بنتے ہیں، وہ یکسر اسلام کے مخالف بنتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں بیرونی ایجنڈے شامل ہوتے ہیں، بیرونی کفار لوگ شامل ہوتے ہیں، تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ملک 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کا ہے وہاں پر بھی نظام اسلام قائم نہ ہو سکے، عبادت ہو، اسلام رہے تو مسجد کی چار دیواری میں رہ جائے۔
تو مسجد کی چار دیواری میں اسلام کی بات کرو، روڈ پر اسلام کی بات نہ کرو، پارلیمنٹ میں اسلام کی بات نہ کرو، صرف مسجد کی چار دیواری میں عبادت اور یہ تمام چیزیں کر لو۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر روڈ پر بھی اسلامی شریعت کی بات ہو، شادی بیاہ میں بھی اسلامی شریعت کی بات ہو، کورٹ کچہری میں بھی اسلامی شریعت کی بات ہو، اور پارلیمنٹس کے اندر بھی اسلامی شریعت کی بات ہو۔ یہ ہے نظام اسلام۔ تو دونوں کو سمجھ کے جیجئے کہ اس وقت نظام اسلام دنیا میں کسی کنٹری میں نہیں ہے۔ مسلمان تو بہت دنیا کے اندر موجود ہیں، 55 سے 60 کے قریب مسلمان کنٹریز ہماری موجود ہیں، لیکن سب جگہ مسلمان موجود ہیں، لیکن سب جگہ نظام کفر ہے۔ نام اگر اسلامی جمہوریہ ہے تو اسلامی جمہوریہ نام ہونے سے کوئی چیز اسلامی نہیں ہو جاتی جب تک نظام اسلام اور نظام قرآن قائم نہیں کیا جائے۔ تو دنیا میں اس وقت کوئی بھی ایک ایسی کنٹری نہیں ہے جس کو آپ مثال کے طور پر 55 سے 60 ممالک میں کہہ سکیں کہ یہ اسلامی ملک ایسا ہے جہاں پر نظام قرآن اور نظام اسلام چل رہا ہے۔ لیکن دین آیا کس لیے ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب آگے سنیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، ان کثیرا من الاحبار، بے شک احبار میں سے کثیر لوگ، والرہبان، اور رہبان میں سے کثیر لوگ، لیأکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگ کون ہیں کہ یہ مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے لوگوں کا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ علماء یہود کی، نصرانیوں کے علماء کی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ توریت میں اور انجیل میں اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیتے تھے۔ ہر بندہ جو ان کے پاس آتا، ان سے حلال اور حرام کا مسئلہ پوچھنے آتا، ان کو تھوڑا چندہ اور نذرانہ دے دیتا، تو اس مال کے خاطر غلط فتویٰ دیتے۔ جو چیز توریت میں نہیں ہوتی تھی وہ بیان کرتے، جو انجیل میں نہیں ہوتی تھی وہ بیان کرتے، جو اللہ نے حلال کی ہوتی تھی اپنی دولت جمع کرنے کے چکر میں اس کو حرام ڈکلیئر کرتے تھے، جو اللہ نے حرام کی ہوتی تھی اس کو حلال ڈکلیئر کرتے تھے۔ صرف دنیا پرستی میں تو اللہ تعالیٰ ان علماء کی اور رہبان سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو ان میں درویش بنے ہوئے تھے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کے مال کھا رہے تھے باطل طریقے سے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اللہ کا راستہ، عالم کا کام کیا ہے؟ درویش اور صوفی کا کام کیا ہے؟ آدمی کو اللہ سے ملانا۔ اور جب عالم اور صوفی ہی اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو یہ اللہ سے ملانے والے نہیں، اللہ کی راہ سے دور کرنے والے۔ اور ایک عالم اور ایک صوفی وہ ہے کہ جو مال حلال کماتا ہے، کھاتا ہے، یا لوگ اس کو صحیح معنوں میں نظر پیش کرتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، دین کو بیچتا ہے، تو وہ فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ اموال الناس بالباطل۔ اب یہ بات تو ہو رہی ہے علماء کے لیے اور رہبان راہبوں کے لیے جو ہیں یہودی اور عیسائیوں میں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے، مسلمانوں کے اندر ایک لمحے کو سوچ لیجئے، کیا ہمارے معاشرے میں ہم مسلمانوں میں علماء سو نہیں ہیں؟ جو علماء لوگوں کو ان کے نوٹ دیکھ کر، ان کے منصب دیکھ کر فتوے دیتے ہیں۔ مالدار کے لیے ایک الگ فتویٰ ہے، غریب کے لیے ایک الگ فتویٰ ہے۔ مالدار کے لیے جو اللہ نے حرام بھی کیا اس کو بھی جائز قرار دینا ہے۔ مالداروں کو بس جو سود پر بھی کام کر رہے ہوں، غلط بھی کام کر رہے ہوں، حرام کاری کر رہے ہوں، لیکن چونکہ وہ ڈونر ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ اور پھر یہی عالم آج کے اندر نام نہاد صوفیوں کا بھی ہے۔ صوفی تو کہنا ہی سمجھ لیں صوفی نام کی توہین ہے۔ ان کے کیا تعلق اللہ والوں سے یا اللہ والوں کے مشن سے؟ وہ پیری مریدی کے دھندے چلا کر بھی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ تمام قرآن کی آیتیں ایک معنی میں ان پر بھی آ رہی ہیں۔ اصل جو لوگ ہیں اللہ والے، وہ تو کیا ہیں؟ وہ تو اللہ سے ملانے کا کام کرتے ہیں، جو ولیوں نے کیا، جو بزرگوں نے کیا۔ لیکن یہ جو آج کل کے نام نہاد ہیں، یہ اللہ کے قریب جانے سے آدمی کو روک دیتے ہیں، بس اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، اور آدمی کو 25 سال بعد، 20 سال بعد، 15 سال بعد بھی نمازی نہیں بنا پاتے۔ ایک آدمی کسی پیر کی خانقاہ میں جا رہا ہے اور 5 سال جانے کے بعد بھی وہ ہر جمعرات کو یا ہر جمعے پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہے، اور پیر صاحب ابھی تک 5 سال میں اس کو نماز کا درس ہی نہیں دے رہے، اس کو قرآن کی تلاوت کا درس نہیں دے رہے۔ تو یہ کب سدھرے گا ان کے پاس جا کر؟ تو کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ اپنے سے تو قریب کر رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔
اللہ کہہ رہا ہے والذین یکنزون الذہب، اب یہ اس عمل سے کیا کرتے ہیں یہ لوگ بھی، علماء اور رہبان بھی، اور ایک عام بندہ بھی. والذین یکنزون الذہب، اور یہ جمع کرتے ہیں خزانہ، کنز کہتے ہیں خزانے کو. والذین یکنزون الذہب، اور یہ جمع کرتے ہیں ذہب کو، ذہب کہتے ہیں عربی کے اندر سونے کو، گولڈ. والفدۃ، فدہ کہتے ہیں عربی کے اندر چاندی کو، سلور، اور یہ جمع کرتے ہیں سونے اور چاندی کو. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور خرچ نہیں کرتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں. بس جمع کر لو، جمع کر لو، گولڈ لے لو، چاندی لے لو، بس جمع کرتے رہتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو بشارت دیجئے دردناک عذاب کی. اور یہ جو مال و دولت کو جمع کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کہہ رہا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس دن یعنی قیامت کے دن ان کا یہ مال جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. ان کے ڈالر، ان کے چاندی، ان کے سونے، یہ سارا مال اللہ جہنم کی آگ میں گرم کرے گا. فتکوی بہا جباہہم، اور پھر گرم گرم ان کا وہ مال ان کی پیشانیوں پر لگائے گا. وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں پر لگائے گا یعنی سائڈ میں. وظہورہم، اور ان کے پیچھے، کہ ہر جگہ ان کا مال گرم گرم تاپ کر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو داغے گا اس سے. ھذا ما کنزتم، اور پھر یہ اللہ کہے گا یہی وہ تمہارا خزانہ ہے. لانفسکم، جس کو تم نے جمع کیا ہوا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اب اس چیز کو جو تم جمع کرتے تھے. یہی سونا ہے نا، یہی چاندی ہے نا، جس کی وجہ سے تم نے لوگوں سے فراڈ کیا، بھائی بھائی کا دشمن ہوا، لوگوں کا مال کھایا، لوگوں پر مال غصب کیا. اسی مال کی وجہ سے دولت جمع کرنے کا تمہیں شوق تھا اور لوگوں کو تم نے اذیتیں دی، تو چکھو پھر مزہ اس کا. یہاں یہ بیان کیا گیا اس آیت کے تحت ایک مسئلہ سمجھیے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ انڈیویجول ایک صحابی ہیں جو اس آیت کی بیس پر مال کے جمع کرنے کو جائز سمجھتے ہی نہیں تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کا اختلاف رہتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہر کسی سے ملتے تھے، جتنے بھی ان کے دوست تھے صحابہ کرام میں سے جو تجارت کرتے تھے، جو مال کو جمع کرتے تھے، وہ اکثر ان سے اختلاف کرتے تھے. جب وہ مسئلے کی شدت بڑھنے لگی تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان نے کہا اے ابو ذر ایسا کیجئے کہ آپ مدینے سے کچھ دور الگ فاصلے پر منتقل ہو جائیے، کیونکہ آپ رہتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹوکتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں. جو حضرت ابو ذر غفاری کے قریب کے جو صحابہ تھے سب کو کہتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری کے نزدیک یہ آیت اس بات کی دلیل تھی وہ جو آئے اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، جتنا اتنا بچا لو جتنا تمہارا گزر بسر ہو سکے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نزدیک، اور خود بھی ان کا معمول یہ تھا کہ جتنا کماتے تھے اپنی ضرورت کے مطابق جس سے فیملی کا گزارا ہو جائے، باقی سارا مال اللہ کی راہ میں دیتے تھے. اچھا، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مراد یہ تھی کہ اس آیت سے مراد مال جمع کرنے کی مذمت نہیں ہے. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مال کو جمع کرو اور زکوٰۃ ادا نہ کرو. اس وجہ سے صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں کنز جو اللہ نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کنز ہر وہ مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی، اب وہ مال وہ نہیں ہے جو تاپا جائے گا یا جس کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا. تو زکوٰۃ اتنی بڑی اہم شے ہے، تو اس لیے جب بھی رمضان آیا کریں یا جب بھی آپ کے زکوٰۃ نکلنے کا سال ہوا کرے تو بہت طریقہ کار سے زکوٰۃ دیا کریں. ایسا نہیں ہو کہ کچھ چیزیں رہ جائیں. بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تو زیادہ نکال دیتے ہیں مفتی صاحب، 1000 2000، ہم تو تھوڑا بڑھا کر نکالتے ہیں. بعض اوقات بڑھا کر کیا وہ پوری بھی نہیں نکال رہے ہوتے، کیونکہ ان کو زکوٰۃ کے شرعی مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی. انہیں یہی نہیں معلوم ہو رہا ہوتا کہ کس مال پر زکوٰۃ بنے گی اور کس مال پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، اور کس مال پر کس طریقے سے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. تو پہلے تو شرعی مسائل سمجھیے، یا کسی عالم سے رجوع کیجئے اور اس کو بتائیے کہ میرے پاس گولڈ اتنا ہے، چاندی اتنی ہے، پراپرٹی اتنی ہے، اسٹاک میں اتنے ہیں، کرپٹو میں اتنے کوئن پڑے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں میرے پاس ہیں، تو مجھے بتائیے کس طریقے سے میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکتا ہوں. تو جو مال زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے
اس کے اوپر جو ہے وہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن دے گا، جو بات بیان کی گئی۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ دیکھو یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ ہے۔ انفاق کرنا زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک شے ہے۔ زکوٰۃ تو نہیں نکالیں گے تو اسلامی ریاست کے حاکم پر یہ لازم ہے کہ وہ فورسفلی بھی مسلمان سے نکلوائے گا زکوٰۃ، کیونکہ وہ تو دینی ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ دینے کے بعد انفاق کرنا، یہ اعلیٰ چیز ہے، یہ بہتر چیز ہے۔ تو اللہ اس آیت کے اندر اس انفاق کا ذکر کر رہا ہے کہ زکوٰۃ تو تم پر لازم تھی، مینڈیٹری تھی۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر اللہ نے تمہیں مال دولت دی ہے تو صرف جمع کرنے پر توجہ نہیں دو، اللہ کی راہ میں نکالنے پر بھی توجہ دو۔ آخری کی 2 آیتیں ہیں اور ان 2 آیتوں پر مسئلہ سمجھیے، پر انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہمارا 10واں سپارہ 11 رکوع ہو جائیں گے آج، اور انشاءاللہ آدھا سپارہ ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ سمجھیے ہوا کیا کہ اس 2 آیتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھیے اس کا۔ ہوا یہ کہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، چونکہ ایک خاص موسم کے اندر اگر حج آتا تھا تو ان کی کافی جو ہے وہ بزنس بڑھتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جب ان کی جنگیں ہوتی تھی تو وہ حرمت والے مہینے آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے جنگیں انہیں روکنا پڑتی تھیں۔ تو انہوں نے ایک قانون بنایا کیلنڈر میں، جس کو کہتے تھے نسی کا قانون۔ نسی کا قانون کیا ہوتا تھا کہ وہ دن بڑھا دیتے تھے مہینے کے، جب مہینہ 30 دن کا تو دن بڑھا دیے، ایڈجسٹمنٹ کرتے تھے اس لیے تاکہ جس موسم میں وہ حج کرنا چاہیں وہ حج موسم میں ہو جائے۔ جیسے رجب کا مہینہ آنا ہے اگلے مہینے، تو اس مہینے کو اتنا لیندی کر دیا کہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے 2 مہینے بعد۔ اب ان کے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ دیکھو ہم نے رجب میں تو عمرہ کر لیا نا، ہم نے اس مہینے میں جو ہے وہ حج کر لیا نا۔ یہ کیا کرتے تھے، وہ کیلنڈر کو چینج کرتے تھے، اس کو کہتے تھے نسی کا قانون۔ اور اگر آپ شمسی سال کو دیکھیں اور ایک قمری سال جو چاند سے چلتا ہے، شمسی سال جو سورج سے چلتا ہے، شمسی سال اور قمری سال میں جو فرق ہوتا ہے وہ 11 دن کا فرق ہوتا ہے۔ اس وجہ سے 8 سالوں میں کم از کم 3 مہینے کا فرق آ جاتا ہے۔ تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ہر 2-3 سال بعد 12 مہینے کے بعد 1 مہینہ بڑھاتے تھے، اور وہ مہینہ کہتے تھے یہ کبیسہ کا مہینہ، یعنی 2-3 سال بعد 1 سال ہوتا تھا جو 12 مہینے کا نہیں ہوتا تھا، 13 مہینے کا ہوتا تھا۔ پھر 2-3 سال بعد پھر 1 سال ایک مہینہ بڑھاتے تھے تو پھر وہ 13 مہینے کا ہو جاتا تھا۔ پھر 2-3 سال بعد، یعنی 8 سال کے اندر 3 مہینے بڑھا دیتے تھے۔ اب 3 مہینے بڑھانے کا مقصد کیا تھا کہ پورا کا پورا سائیکل ہی چینج ہو جاتا تھا۔ یعنی حج اگر وہ چینج کر دیتے تھے تو حج اپنی جو 9 ذی الحجہ کی اصل تاریخ ہے اس کی جگہ پر دوبارہ آنے میں حج کو 33 سال لگ جاتے تھے، 33 سال بعد دوبارہ پھر حج اسی جگہ پر آتا تھا جو اصل حج کا وقت ہے۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے کاروباری بینیفٹس لے لیں، اور اگر کسی قوم سے ان کی لڑائی چل رہی ہے تو حرمت والے مہینوں کے اندر بھی وہ لڑ لیں اور مہینوں کو آگے کر دیتے تھے۔ اس طرح بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سمجھے کہ یار فلاں دنوں کے اندر جو ہے وہ رمضان میں چھٹی ہوتی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں رمضان کو شعبان بنا دیتے ہیں اور ذی الحجہ کو رمضان بنا دیتے ہیں اور ذی الحجہ کو محرم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان مہینوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو چھٹیاں بھی گزر جائیں گی اور جو ہے وہ رمضان بھی گزر جائیں گے۔ تو یہ کرنا درست نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ بہت اچھی مثال ایک مفسر نے لکھی، بہت اچھی لگی مجھے، کہ جو لوگ کسان ہوتے وہ جانتے ہیں کہ فصل میں پانی کب ڈالنا ہے، بیج کب ڈالنا ہے۔ بے وقت پانی دیں گے فصل کو، بے وقت آپ بیج دیں گے تو وہ آپ کی محنت بیکار ہے۔ اس طرح روزے رکھنے کا ایک وقت ہے، اس طرح نماز پڑھنے کا ایک وقت ہے، اس طریقے سے عبادت کرنے کا ایک وقت ہے۔ بے وقت عبادت کریں گے تو نہ وہ روزہ فائدہ دے گا، بے وقت نماز پڑھیں گے تو نماز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک ان وقتوں کا، ان دنوں کا، ان مہینوں کا بڑی بڑی اہمیت ہے اس کی۔ جب یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ چاند کے حوالے سے کتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ چاند دکھا تو رمضان شروع، چاند نہیں دکھا تو عید کا معاملہ۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان دنوں میں خاصیت رکھی ہے۔ آپ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں روزے 1 مہینے کے رکھیں گے، آپ کے اندر وہ ہمت اور طاقت ویسی پیدا نہیں ہو پائے گی جو رمضان کے اندر اللہ آپ کو ہمت و طاقت دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر ان دنوں کی خاص روحانیت ہے۔ اب اس کے تحت چونکہ مشرکین نے
نسی کے قانون کے تحت پورا الٹ پلٹ کر دیا تھا مہینوں کو اور آگے پیچھے کر دیا تھا اپنی بینیفٹ کی وجہ سے، تو اللہ نے یہ 2 آیتیں آخری کی ان کی مذمت میں نازل کی۔ وہ کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ یہ بات کہہ کر یہ رد کر دیا گیا کہ وہ جو 2-3 سال بعد تم مہینہ ایڈ کر کے 13 مہینے کا سال بنا دیتے ہو، یہ تمہارا بنایا ہوا اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان اللہ نے بنائے ہیں، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اس کے پاس 12 ہی لکھی ہوئی ہے۔ کبھی بھی دنیا کے شروع سے لے لیں، کبھی بھی 14 15 16 مہینے کا سال نہیں ہوا۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے جو سال بنایا ہے وہ 12 مہینے کا۔ بھی فرمایا ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون کون سے؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، یہ ہے قیم دین، سچا اور سچا دین۔ 12 مہینے، 4 مہینے حرمت والے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ظلم نہ کرو ان مہینوں میں اپنے اوپر، اپنی جان پر۔ ظلم کیا ہے؟ ان مہینوں میں جو حرمت والے ہیں قتال نہ کرو۔ ایک مراد یہ کہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر کے ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور لڑو مشرکین سے کافتن مل کر، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سے مل کر۔ کافہ مانے اجتماعی صورت میں، یونٹی کی صورت میں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان آپ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں عالم کفر مسلمانوں کے خلاف اس طرح جمع ہو جائے گا جس طریقے سے کھانے کے دسترخوان پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اس طرح کفر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ایک یونٹی بنا لے گا، ایک اتحاد کر لے گا۔ تو اللہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ جس طرح یہ مل کر تم سے لڑتے ہیں، تو تمہیں بھی اتحاد کی فضا قائم کرنا چاہیے، مسلمانوں کو مل جل کر لڑنا چاہیے کفار سے اگر مشرکین تم پر حملہ کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک ایسی ونگز ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسی آرگنائزیشنز ہونی چاہیے جو اس پر کام کریں کہ ان تمام مسلمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے لے کر آیا جائے، مسلمانوں کی ایک قوت کیسے بنائی جائے، اسلامی قوت ایک پلیٹ فارم کے نیچے کس طریقے سے جمع ہو۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک جان لو اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء، اب اللہ تعالیٰ یہ تمام اصول بیان کرنے کا، مہینے 12 ہیں، 4 مہینے حرمت والے، اس کے بعد ان کا ذکر کر رہا ہے جنہوں نے مہینے بڑھا دیے تھے۔ اللہ کہتا ہے انما النسیء، اور بے شک نسی کرنا یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن فی الکفری، یہ کفر میں زیادتی کرنا ہے، کفر میں بڑھنا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے سے گمراہ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ یحلونہ عاما، وہ ایک سال کو حلال کر لیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور وہ ایک سال کو حرام کر لیتے ہیں۔ لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اس گنتی کو پورا کر لیں جس کو اللہ نے حرام کی ہے۔ یعنی یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو حرمت والے مہینے کے اندر لڑ لیتے ہیں اور اگلے مہینے پر حرمت والا مہینہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ یعنی اس ہاتھ کے اندر بھی لڈو رہے، اس ہاتھ میں بھی لڈو رہے۔ ادھر سے یہ کہیں کہ نہیں دیکھو ہم نے وہاں سے لڑ بھی لیے، اور یہاں کہیں دیکھو اگلا مہینہ حرمت والا قرار دے کر حرمت کی طرح گزار بھی لیا۔ یعنی یہاں پر اپنی طرف سے شریعت ایک بنا لی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ کیوں کرتے ہیں آگے پیچھے؟ اس لیے تاکہ یہ پورے کر لیں گنتی اس چیز کی جو اللہ نے ان پر حرام کی ہے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور یہ اس چیز کو حلال کرتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینوں میں اللہ نے لڑنے کو منع کیا ہے، یہ اس چیز کو حلال کرتے ہیں۔
ما حرم اللہ، جو اللہ نے ان پر حرام کی ہے، زُيِّنَ لَهُ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور اللہ نے مزین کر دیا ہے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے، یعنی ان کر عمل برا رہے ہیں لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو کہیں گے یار صحیح تو کر رہے تھے، کہ حرمت والے مہینے کا احترام بھی ہو جاتا ہے اس سیرت میں اور اپنا کام بھی نکل جاتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی ان کی نظر میں ان کا کام جو ہے وہ سنور گیا ہے، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ خدا کے دین میں کتنا بڑا اضافہ کر کے زیادتی کر رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ الحمدللہ آج ہمارا 10واں سپارہ اللہ کے فضل اس کے احسان سے نصف مکمل ہوا، 11 رکوع مکمل ہوئے، اور یہ 5 رکوع خاص ہیں، یہ جو میں نے سورہ توبہ کے پڑھ لی الحمدللہ، آج 5 رکوع ہو گئے۔ یہ 5 رکوع خاص تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت خاصہ کی طرف۔ بعثت خاصہ کہاں تھی؟ مشرکین عرب، اہل عرب میں حضور آئے تھے، تو یہ 5 رکوعوں میں آپ نے دیکھا مشرکین سے جو معاہدہ ہے اور 9 ہجری میں اعلان ہے، فتح مکہ کے معاملات ہیں، یہ 5 رکوع خاص تھے ان عرب کے مشرکین کے لیے اور عرب کے ان قبائل کے لیے، وہ تمام یہ رکوع جو ہے بعثت خاصہ کے تھے۔ اب آگے ہم چلیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر آئے گا، غزوہ تبوک کا ذکر آئے گا انشاءاللہ دوسرے نصف کے اندر۔ اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی جانب سے قرآن کے ذریعے سے ہدایت پر استقامت نصیب کرے، اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو، زندگیوں کو، قبروں کو منور و روشن فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔